السلام علیکم، تحفہ علی صلوات اللہ علیہ مدد۔ آپ سن رہے ہیں تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل پر سیریز آف امام زمان کا دوسرا ایپیسوڈ۔ معزز سامعین محترم، کل والے ایپیسوڈ میں ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ مفصل حدیث آمد امام زمان کے حوالے سے جو ہم بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کی راوی بذات خود بی بی حکیمہ خاتون 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جب امام وقت کی آمد کا لمحہ قریب تھا تو بی بی نرجس اور بی بی حکیمہ خاتون کے درمیان ایک نورانی پردہ حائل ہو گیا، ایک ایسا نور کہ بی بی حکیمہ کہتی ہیں کہ جس نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور مجھے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اب جب وہ نورانی پردہ ہٹا تو میں نے دیکھا کہ خوبصورت بچہ حالت سجدہ میں موجود ہے، اور جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو پھر کیا فرمایا، دو زانو ہو کر بیٹھ گیا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، اور کہنے لگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانا جد محمد رسول اللہ وانا علی ابن ابی طالب امیر المومنین، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک میرے بزرگوار حضرت محمد خدا کے پیغمبر ہیں، اور میرے باپ امیر المومنین علی ہیں۔ یہاں تک کہ بی بی کہتی ہیں کہ اس بچے نے، یعنی ہمارے امام نے، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام لیے، اور جب اپنے نام مبارک پر پہنچے تو کیا فرمایا کہ اے میرے معبود، میرے ساتھ جو تو نے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر، اور میرے امر کو آخر تک پہنچا، میرے قدموں کو ثابت اور استوار رکھ، میرے وسیلے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ اب چلتے ہیں آگے کہ اس دوران امام حسن عسکری علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا کہ یہ بی بی حکیمہ خاتون کی زبانی ہے سارا واقعہ، کہ اے پھوپھی جان، اسے پکڑ کر میرے پاس لائیں۔ میں نے اس خوبصورت بچے کو بغل گیر کیا اور مولا کی خدمت میں آئی۔ جب میں ان کے بابا کے سامنے کھڑی ہوئی اس وقت یہ بچہ میرے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے اپنے بابا کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ امام علیہ السلام نے اسے پکڑا، در حالانکہ آپ کے اوپر کچھ پرندے محو پرواز تھے۔ امام نے اپنی زبان مبارک اپنے بیٹے کے منہ میں دی، اس نے زبان چوسی، اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، پھوپھی جان، اس بچے کو اس کی ماں کے پاس لے جاؤ تاکہ اسے دودھ پلائے اور پھر دوبارہ میرے پاس لے آنا۔ کتاب کہتی ہے کہ میں نے اپنے آقا و مولا کے حکم کے مطابق اس خوبصورت بچے کو اس کی والدہ ماجدہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے جب دودھ پلایا تو میں اس بچے کو دوبارہ خدمت امام میں لے آئی۔ ابھی تک میں دیکھ رہی تھی کہ وہ پرندے حضرت کے سر کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ حضرت نے ایک پرندے کو آواز دیتے ہوئے فرمایا کہ اس بچے کو لے جاؤ، اس کی حفاظت کرو اور 40 روز کے بعد میرے پاس لے آنا۔ اس دوران میں نے سنا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے جانے کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ جب حضرت نرجس علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ رونے لگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، وہ تمہارے علاوہ کسی اور کا دودھ نہ پیے گا، کیونکہ دوسروں کا دودھ اس پر حرام ہے۔ عنقریب وہ تمہارے پاس واپس لوٹا دیا جائے گا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف پلٹایا گیا تھا، کہ سورہ قصص آیت نمبر 13 میں، کہ پھر ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف پلٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ پریشان نہ رہیں۔ اب بی بی حکیمہ کہتی ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا وہ پرندہ کیسا تھا، تو امام نے فرمایا کہ وہ روح القدس تھا، جو آئمہ کا محافظ ہے۔ کیا کہنے کہ وہ پرندہ روح القدس تھا اور آئمہ کا وہ محافظ ہے، وہ انہیں موقف محکم استوار رکھتا ہے، نیز انہیں علم و دانش کے ذریعے بھی تربیت کرتا ہے۔ اب 40 دن گزر گئے کہ اس خوبصورت بچے کو میرے بھتیجے کے پاس پلٹا دیا گیا۔ جب میں ان کی خدمت اقدس میں شرف یاب ہوئی تو ایک بچہ دیکھا جو حضرت کے سامنے راستہ چل رہا تھا۔ میں نے حیرانگی سے عرض کیا کہ میرے آقا، میرے مولا، یہ بچہ 2 سال کا معلوم ہوتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بے شک انبیاء اور اوصیاء کی اولاد جب مقام امامت پر فائز ہوتے ہیں تو ان کی رشد و نمود دوسرے بچوں سے فرق رکھتی ہے۔ ہمارے بچے یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام
کہ ہمارے بچے اپنی ماں کے شکم میں تکلم کرتے ہیں، صدقے کہ ہمارے بچے اپنی ماں کے شکم میں تکلم کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ شکم مادر میں، مولا فرما رہے ہیں کہ شکم مادر میں ہم سے اپنی ماں سے تکلم کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور ہر صبح اور شام ان کے فرامین جاری کرنے کے لیے ان کے ہاں نازل ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم جلد از جلد ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں بامعرفت اپنے امام کی زیارت اور نصرت کرنا نصیب و الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج